آپ کی دعائیں زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہیں، آسمان پر نہیں پہنچتی جب تک آپ مجھ پر درود نہیں پڑھتے۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقدیرنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس سے پہلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہیں۔ تو جو شخص یہ سوچتا ہے گناہ کرتے وقت کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، دوسرے لوگوں سے بچ نکلتا ہے، کسی کمرے کے اندر چلا جاتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا، تو یقین مانے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انسانوں کے کیمرے آج کل ہمیں پکڑ لیتے ہیں، ہم جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں سے ہم تلاش کر لیے جاتے ہیں، تو وہ تو مالک الملک ہے، اس سے بچ کے ہم کدھر جا سکتے ہیں؟ ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا دل کرے کہ میں گناہ کر لوں تو وہاں چلے جاؤ جہاں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ اللہ کی بادشاہی نہیں ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر طرف دیکھو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے، اس کے ہاتھ میں عزتیں ہیں، اس کے ہاتھ میں ذلتیں ہیں، جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہی سے اتار دیتا ہے، ساری عزتیں اسی مالک کے لیے ہیں۔ تو قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ ارشاد ہوا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ ہو، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو زمین و آسمان کی اور اللہ تعالیٰ کی جتنی حدیں ہیں وہ پار کر جاؤ۔ اور آگے جا کے بتا دیا کہ تمہارے اندر کوئی استطاعت نہیں ہے، تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، تم جہاں بھی جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی نظر آئے گی، وہی مالک الملک ہے، اس کا سارا نظام ہے، اس سے آپ بچ نہیں سکتے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث، جو ہم آج کل موبائل کا دورہ ہے، اس حوالے سے میرے ذہن میں وہ حدیث آئی، یقین مانے آپ کا رونے کو دل کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو قیامت والے دن تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ بہت بڑا سلسلہ ہے پہاڑوں کا مکہ مکرمہ کے اندر، فرمایا کہ اتنی زیادہ نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دیں گے، ان کی نیکیوں کو ضائع کر دیں گے۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہمیں بتا دیجئے کہ وہ کون لوگ ہیں تاکہ ہم ان کو پہچان لیں، دیکھ لیں، ان سے بچ جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کوئی غیر نہیں ہے، وہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ ہی نمازیں ادا کرتے ہیں، رات کو آپ کے پاس ہی ہوتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، لیکن جب جا کے اکیلے بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اب آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب بندہ اکیلا ہوتا ہے تو وہ کیا کیا گناہ کرتا ہے۔ بعض لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، غیر محرم کو دیکھتے دیکھتے پوری رات گزر جاتی ہے،
آج کل بڑا آسان ہے، نیکیاں کرنا بھی آسان ہے، لیکن گناہ کرنا اس لیے آسان ہے کہ آج کل جو نوجوان ہیں، چھوٹی عمر کے لوگ ہیں، ان کے ہاتھوں میں بھی آج کل موبائل ہیں اور اس موبائل کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ کس طرح سے ہم ان گناہوں کی طرف راغب ہیں اور کل قیامت والے دن ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو ان لوگوں کو تنبیہ کر دی گئی کہ ان لوگوں سے بچ جائیں۔ ہم دیکھیں نا، سارے لوگوں سے بچ کے جا کے گناہ کرتے ہیں۔ اگر گناہ کے دوران کوئی بلی کی آواز بھی آ جائے تو ہم چونک جاتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بدنامی ہو، کوئی ہمیں دیکھے، لیکن وہ وقت یاد کیجئے جب ہمارے سارے عزیز و اقارب قیامت والے دن وہ سارے مناظر دیکھ رہے ہوں گے، وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوں گے، تو وہاں تو کوئی کسی کو روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے یہاں پہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرما دیا کہ آپ جو ہی اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتے ہیں تو ساتھ ہی یہ دو فرشتے موجود ہیں جو آپ کی ساری چیزیں لکھ رہے ہیں۔ وہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ سمجھیں کہ میں نے یہ چیز کی اور کسی کو نہیں پتا۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص گزر رہا ہوتا ہے گلی میں سے تو نیچے سے پیسے اٹھا لیتا ہے۔ اب اس کو بعد میں پوچھا جاتا ہے کہ تم نے اٹھائے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں اٹھائے، لیکن کیمرہ لگا ہوتا ہے، فوری طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص نے یہ پیسے اٹھائے۔ تو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح سے قیامت والے دن